أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا واسع الكرم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر چند باتیں اس عنوان کے تحت بیان کی گئی تھیں کہ دین اور علم دین سے دوری کے نقصانات. یہ پہلی بنیادی بات، عنوان دین اور علم دین سے دوری کے نقصانات. چند باتیں توجہ دلانے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان ہوئی تھی. آج بھی اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے یوں سمجھیں چند باتیں جو ہوں گی یہ گزشتہ سے پیوستہ، جو پچھلے جمعۃ المبارک پر باتیں ہوئی تھیں اسی کے تحت یہ بھی عنوان سے یہ ملتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اچھی سچی بات سننے کی، بیان کرنے کی اور سننے سنانے کے بعد اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کا آپ ترجمہ سن لیں تاکہ تھوڑا سا
ذہن اور مطمئن ہو جائے۔ دین سے دوری کیا ہے؟ اور علم دین یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اللہ رسول نے ہمارے لیے ایک پیغام، قرآن کلام اپنا نازل فرمایا۔ حضور نبی رحمت، نبی آخر الزمان، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سرکار وہ پیغام، وہ ارشاد، وہ کلام لے کر تشریف لائے، ہمیں حکم دیا اس پر چلو، اس پر عمل کرو، اسے اپناؤ۔ یہی دین ہے، اللہ رسول کا فرمان یہ دین ہے۔ اور جو اس سے پھرا وہ دین سے پھرا، جو اس کی طرف آیا وہ دین کی طرف آیا۔ دین تو اور کوئی شے نہیں ہے، اللہ رسول کا فرمان، اس کے تحت زندگی بسر کرنا یہ دینداری ہے۔ تو اگر بندہ اس سے پھرے گا، ہٹے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ دین سے دور ہوگا، اور دین سے دور ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آیہ کریمہ بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ توجہ اگر آپ فرمائیں، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو خلاف کرے رسول کے، جو رسول اللہ کے خلاف کرے، جو نبی پاک نے فرمایا، جو نبی پاک نے بتایا، جو نبی پاک لائے ہیں، جس کا نبی پاک نے حکم دیا ہے، اس کے مطابق چلے گا تو مطابق چلا، اور اگر مخالف چلے گا تو خلاف چلا۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، خلاف والوں سے اللہ بچائے۔ تو فرمایا جو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو کملی والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے، اور وہ بھی کب؟ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، بعد اس کے کہ ہدایت کا رستہ اس پر واضح ہو چکا ہے۔ قرآن ہمارے پاس ہے نا، جو قرآن ہم نے طاقوں میں رکھا ہوا ہے، غلافوں میں رکھا ہوا ہے، اور سالوں بعد کھلتا ہے۔ بعض جگہ پر تو اس پر مٹی اور گرد و غبار چڑھا ہوا ہے۔ یہ اس لیے نہیں، تلاوت بھی کرو، زیارت بھی کرو، اس پیغام کو سمجھو بھی، اور اصل روح یہ ہے کہ اس پر عمل کر کے اپنی زندگی درست کرو، اپنے آپ کو درست کرو، جنت کے رستے پہ چلو، نبی پاک کی اتباع کرو، اللہ کے حکم کی پیروی کرو۔ تو فرمایا جب ہدایت کا رستہ کھل چکا ہے اس پر، پھر بھی کیا کرے؟ رسول کے خلاف کرے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والے جو لوگ ہیں ان کے رستے کو چھوڑ کر اوروں کی پیروی کرے۔ ایمان والوں کا جو رستہ ہے نا، ایمان والوں کا رستہ، پہلے ایمان والے کون ہیں؟ حضور کے صحابہ، جن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سابقین، اولین، مہاجرین، انصار، کملی والے کے پاک صحابہ جنہوں نے ڈائریکٹ کملی والے سے تربیت حاصل کی ہے، ہدایت کا نور پایا ہے، علم حاصل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان کی اتباع کی، پیروی کی، اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔
اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہ پہلے ایمان والے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کچھ مہاجرین ہیں، کچھ انصار ہیں، اولین ہیں، سابقین ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو بھی ان کے راستے پہ چلے گا وہ ہدایت پائے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر اوروں کی پیروی کرے، اتباع کرے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگلی بات قابل غور ہے۔ اللہ فرماتا ہے نبی کے خلاف چلا، ایمان والوں کے راستے کو چھوڑا، تو اللہ فرماتا ہے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ فرماتا ہے نوَلِّهِ، ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ما تولا، اس کے حال پر۔ کیا مطلب؟ جہنم میں جا رہا ہے تو جہنم میں جائے، اس نے نبی کا راستہ چھوڑا اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے۔ اگر بروں کی صحبت اختیار کیے ہوئے ہے، اللہ اسی میں اس کو چھوڑ دے گا، اور اگر وہ کہیں کسی بربادی اور تباہی، ہلاکت کے کام میں پڑا ہوا ہے، تو اللہ کی رحمت اس کو اپنے حصار میں نہیں لے گی۔ کیوں؟ اس نے نبی کے راستے کے خلاف کیا، اس نے ایمان والوں کے راستے کو چھوڑا، حضور کے صحابہ کے طریقے کو چھوڑا، تو اللہ خود فرماتا ہے ہم اس کو اس کے حال میں چھوڑ دیں گے۔ جبکہ ہر وقت بندہ کہے اللہ اپنی رحمت کے حصار میں ہم کو رکھ، یا اللہ اپنی پناہ میں رکھ، یا اللہ اپنی مہربانی فرما، کرم فرما، ہم کو اپنے حال پہ نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ہم کو چھوڑ دیا، تیری رحمت نے چھوڑ دیا، تو شیطان ہم کو گمراہ کر دے گا، اور جب نبی کے راستے کو چھوڑے گا، ایمان والوں کو چھوڑے گا، نیکوں پاکوں کو چھوڑے گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ جہنم سے ہم کو بچا۔ اللہ فرماتا ہے وَنُصْلِهِ جہنم، ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ وساعت مسیرہ، اور کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ دین کے ساتھ وفاداری کرو۔ دین کے ساتھ وفاداری کیا ہے؟ جو پیغام مصطفیٰ کریم لے کر آئے ہیں، جو اللہ نے پاک قرآن نازل فرمایا ہے، اس کی اتباع کرو۔ اور جن ہستیوں نے، آل رسول نے، اصحاب رسول نے ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم سے تربیت حاصل کی ہے اور دین کو پھیلایا ہے، ان کی پیروی کرو، انہیں چھوڑ کر غیروں کے پلے نہ پکڑو، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ تمہیں نہیں بچائیں گے، تمہیں کام آئے گا تو اللہ کا قرآن کام آئے گا، مصطفیٰ کا فرمان کام آئے گا، اور نیکوں کی صحبت کام آئے گی، نبی پاک کا فرمان کام آئے گا، اللہ رسول کی محبت کام آئے گی۔ اس لیے فرمایا اگر اس طرز کو چھوڑ دیا تو اللہ جہنم میں داخل کرے گا، اللہ تمہیں اپنے حال پہ چھوڑ دے گا، اور وہ بری جگہ ہے پلٹنے کی، دوزخ جہنم، اس سے بچنا ہے تو اللہ کے محبوب کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ اب یہ تو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کا ترجمہ سادہ سا، اور اس میں بھی بڑا سبق ہے، سمجھے ساری بات اس میں آ گئی ہے، لیکن پھر بھی قابل غور، قابل توجہ بات۔ میں نے کہا تھا کہ دین سے دور ہونے اور دین کا جو علم ہے اس کو چھوڑنے کے بہت سارے نقصانات، اشاراتاً کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں، بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ اس سے دور ہونے کی وجہ سے پھر نہ ہم اپنی غمی، اپنی خوشی، یہ سب چیزیں ہم تباہ کریں گے اور بھٹکیں گے، برباد ہوں گے۔ یہاں تک کہ کچھ باتیں میں نے اشاراتاً کی تھیں کہ جب دین سے دور ہوگا، دین کا علم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ
اس کو نماز جنازہ نہ آئے گی اور اپنی ماں باپ کے جنازے میں کھڑا ہوگا، ان کے ساتھ بھی غداری کرے گا، ہیں آخری رسم جو فریضہ ہے اس میں بھی وفا نہ کر سکے گا۔ کیوں؟ اس نے دین نہیں سیکھا، نبی پاک کے فرمان سے دور رہا، اور آج سے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کا ڈھنگ اور طریقہ جو شریعت نے بتایا ہے وہ نہیں کر سکتا، تو کتنا بڑا نقصان ہے، کتنی بڑی بربادی ہے، کتنا بڑا افسوس ہے۔ غسل کیسے دیا جاتا ہے، کفن کیسے دیا جاتا ہے، تدفین کیسے کی جاتی ہے اسلام کے مطابق، اس کا پتہ ہی نہیں۔ یہ تھوڑا نقصان ہے، یہ تھوڑی بربادی ہے، تباہی ہے، جہالت ہے، اندھیرا ہے۔ پھر جب وہ عبادت کی طرف بھی توجہ کرے گا نا، چلو بھائی عبادت کرتے ہیں اسلام میں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو اس میں بھی پھر وہ کس طرح مار کھائے گا۔ ابھی اب دیکھتے ہیں نا ہمارے نوجوان مسجد میں آتے ہیں یا جہاں بھی، تو وہ اپنے لباس کو، انداز کو دیکھتے نہیں ہیں اسلام کے مطابق ہے یا نہیں، بازو ننگے ہیں، ہاف بازو، یہ کونیاں جسے کہتے ہیں نا، یہ ننگی ہوں تو نماز میں یہ مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ، ناپسندیدہ اسلام میں شرعاً۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پڑھے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض تو اللہ معافی دے، یہ تو صرف بازوں کی بات نہیں، قمیص کی بات نہیں، بعض تو ٹوٹل جسے نکر کہتے ہیں نا، وہ پہن کر ہے، جو آپ کھلاڑی میدانوں میں ہم کہتے ہیں بھائی کمال کیا بھائی، دیکھیں عبادت گزار تو ہے نا، اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، رب کی رحمت دیکھ رہی ہے کہ یہ بندہ کتنا با ادب ہے، اس میں ادب کتنا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے کتنا سر جھکاتا ہے، نبی پاک کی محبت کتنی ہے، کملی والے کی اتباع میں کتنا جو ہے وہ یہ آگے بڑھتا ہے، کملی والے کی اداؤں سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، کتنی عقیدت رکھتا ہے۔ اسلام تو یہ دیکھتا ہے اللہ کو نمازوں کی، وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ نمازیں اس لیے دی ہیں کہ تمہیں تقویٰ ملے، روزہ اس لیے فرض کیا کہ تمہیں تقویٰ ملے، حج اس لیے فرض کیا تمہیں تقویٰ ملے، یہ تو ہمارے تقوی کے لیے ہیں، اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے حکم دیا تو پھر ایسے کرنا چاہیے جیسے اللہ کا حکم ہے۔ تو اب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، کپڑے جیسے ہیں بخیر جی ہو جاتی ہے۔ اب عموماً ایک ماحول چل رہا ہے، ٹوپی ہے، سر ننگا ہے، اور جیسا بھی ہے نماز پڑھ لی، میں یہ نہیں کہتا، لیکن آداب میں یہ چیز آتی ہے، اسلام سے دوری کی وجہ سے، دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، یہ کاہلیاں، یہ سستیاں، یہ کمزوریاں ہیں۔ ورنہ میں پہلے کئی دفعہ یہ بتا کر چکا ہوں کہ نماز کے لیے فقہاء نے جو ترتیب بتائی ہے نا، وہ کیا بتائی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ والمستحب لرجل ان یصلی باسواب الثلاثہ، مرد کے لیے مستحب ادب آداب یہ ہیں 3 کپڑوں میں نماز پڑھے۔ کتنے کپڑوں میں؟ والمستحب لرجل ان یصلی باسواب الثلاثہ، 3 کپڑوں میں مرد نماز پڑھے۔ کون کون سے؟ ازار و قمیص و امامۃ، ازار شلوار پہنے، قمیص اور امامہ شریف پہن کر نماز پڑھے، یعنی ننگے سر نماز نہ پڑھے۔ یہ آداب کے خلاف ہے، یہ مستحبات کے خلاف ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان 3 کپڑوں کے اندر ایک مسلمان نماز پڑھے۔ اور پھر علماء نے حدیث نقل کی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بستر الرأس بالامامہ او القلنسوہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حکم دیتے تھے کس چیز کا؟ سر ڈانپیں۔ کیا کریں؟ سر کو ڈانپیں۔ یأمر بستر الرأس بالامامۃ او القلنسوہ، امامہ شریف کے ساتھ، یا قلنسوہ ٹوپی کو کہتے ہیں، ٹوپی کے ساتھ یا امامہ شریف کے ساتھ اپنے سر کو ڈھانپیں۔
یہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْكَشْفِ الرَّأْسِ، اور ننگے سر سے کملی والے نے منع فرمایا۔ وَيَنْهَا، منع فرمایا، عن کشف الرأس، ننگے سر سے حضور نے منع فرمایا۔ اس واسطے کم از کم سر ڈھانپا ہونا چاہیے، بالخصوص نماز کے دوران یہ غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن دین سے دوری کی وجہ سے، دین کی طرف نہ آنے کی وجہ سے، علم دین حاصل نہ کرنے کی وجہ سے یہ کمزوریاں، یہ خامیاں ہیں۔ اور دین سے، علم دین سے دوری کا صرف یہی نقصان نہیں ہے، اس سے بھی بڑا نقصان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیأتی زمان علی امتی، اس حدیث کو توجہ سے سننا۔ میرے آقا نے فرمایا سیأتی زمان علی امتی، قرب قیامت میں میری امت پر ایسا وقت آئے گا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ امت کیا کرے گی آخری وقت میں؟ یفرون من العلماء والفقہاء، وہ علم والوں سے دور بھاگے گی۔ فقہاء، فقیہ، دین کے جو عالم ہیں، علماء ہیں، جو انہیں فرائض بتائیں گے، جو انہیں واجبات بتائیں گے، جو انہیں سنت کا طریقہ بتائیں گے، مستحبات بتائیں گے، حلال و حرام بتائیں گے، یفرون، لوگ ان سے بھاگیں گے، لوگ بھاگیں، یفرون، بھاگیں گے، یہ بھی بھاگنا ہے۔ دیکھیں ابھی اذان جمعے کی ہو چکی ہے، یا اس سے ہٹ کر کوئی دینی فریضہ ہے اور آداب سکھائے جاتے ہیں، فرائض بتائے جاتے ہیں، تفسیر قرآن ہوتی ہے، حدیث مصطفیٰ کی شرح ہوتی ہے، کتنے لوگ سیکھنے آتے ہیں، ہر بندہ اسے کتراتا ہے اور یہ سمجھتا ہے بھائی شاید اس میں ہمارا وقت ضیاع ہوتا ہے۔ یہ وقت کا ضیاع نہیں، یہی وقت تو اسی کی قیمت ہے، یہی وقت تو قیمتی وقت ہے۔ اس وقت کا اس وقت پتہ چلے گا جب آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہوگی، رسول اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانا پڑے گا، اس وقت پتہ چلے گا کہ دین مصطفیٰ کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا قیمت ہے، اس کی کیا شان ہے۔ حضور نے فرمایا یفرون من العلماء والفقہاء، یہ دین پڑھانے والے، فقہی مسائل سکھانے والوں سے لوگ بھاگیں گے۔ جب بھاگیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ یسلط اللہ فیبتلیہم اللہ تعالی بثلاث بلیات، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو 3 بلاؤں میں مبتلا کرے گا، 3 مصیبتوں میں مبتلا کرے گا۔ یوں سمجھے ان پر 3 عذاب آئیں گے۔ پہلا اولا ہو، ان میں سے پہلا یہ ہوگا ترفع البرکۃ من کسبہ، ان کے کسب کمائی سے برکت اٹھ جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی۔ آج گھروں میں دیکھ لیں برکتیں ہیں نہیں ہیں، برکت اٹھ جائے گی۔ اور دوسرا فرمایا یسلط اللہ علیہم سلطانا ظالما، اس وقت اللہ تعالیٰ ان پر ظالم جابر حکمران مسلط کر دے گا۔ اس وقت دیکھیں کیا حال ہے، اس ملک کو ڈبویا ہے انہی لوگوں نے، ظالموں اور جابروں نے۔ ظالم جابر اور دین سے دور اور ملک کو برباد کرنے والے، حضور فرماتے ہیں یسلط اللہ علیہم، اس وقت لوگوں پر اللہ تعالیٰ اس جرم کی وجہ سے کہ یہ دین سے بھاگیں گے، علم دین سے بھاگیں گے، تو اللہ تعالیٰ یسلط اللہ علیہم سلطانا ظالما، اللہ ان پر ظالم جابر حکمران مسلط کر دے گا۔ اور اس کے ساتھ پھر فرمایا یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، یہاں تک نوبت آ جائے گی کہ دنیا سے جائیں گے ایمان کے بغیر جائیں گے۔ اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ دیکھ لیں کتنا نقصان ہے، دین اور علم دین سے دوری کا کتنا بڑا نقصان ہے، کتنی بڑی تباہی ہے۔ اس واسطے ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے، بے برکتی کی نحوست سے بچنے کے لیے اور بے ایمانی سے محفوظ رہنے کے لیے، بچنے کے لیے ہمیں جو دوا بتائی گئی ہے وہ دوا کیا ہے؟ دین مصطفیٰ کے ساتھ وفا، دین مصطفیٰ سے وفا، یہ دوا ہے۔ دین مصطفیٰ سے وفا،
یہ تباہی و بربادی سے بچنے کی دوا ہے، یہ ظلم سے بچنے کی دوا ہے، یہ ایمان بچانے کی دوا ہے، بے ایمانی سے بچنے کی دوا ہے۔ اس دوا کو اپنانا ضروری ہے۔ ہم دعا کیے بغیر کہتے ہیں کہ ہمیں شفا مل جائے، اس طرح شفا کبھی نہیں مل سکتی، اس طرح شفا نہ ملے گی۔ اور یہ برکتیں علم والوں سے ملتی ہیں، جو دین کے محافظ ہیں، جو علم دین کے جو ہے وہ مبلغ ہیں، پھیلانے والے ہیں، خدمت کرنے والے ہیں۔ ان کی صحبت سے یہ نور ملتا ہے، یہ رحمت ملتی ہے، یہ برکت ملتی ہے۔ اس واسطے یاد رکھیں، یہ جو اب ہم دیکھیں، یہ بھی دین سے دوری کا نتیجہ ہے اور نقصان ہے۔ ہمارا دل مسجد سے نہیں لگتا، دل مسجد سے نہیں لگتا۔ اور اکثر آپ دیکھتے ہیں بندہ آتا ہے اکثر آخر میں مسجد میں آنا اور سب سے پہلے مسجد سے جانا، یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس میں بلا ہے، خیر نہیں ہے تو تباہی ہے، اور یہ نقصان ہے۔ بلکہ بزرگ تو کیا فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اور جب جماعت ہو جائے امام صاحب سلام پھیر لیں، دعا امام صاحب کے ساتھ کریں، اور اس کے بعد فٹافٹ مسجد سے نکلو نہیں، 1-2 گھڑیاں مسجد میں ٹھہرو، مسجد میں ٹھہرو، اور ٹھہر کر اللہ کے ساتھ عرض و معروض کرو۔ جب لوگ چلنے لگے تم ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، نماز جماعت سے پڑھ کے دعا امام صاحب کے ساتھ کر کے رکے رہو، 1-2 گھڑیاں صحیح، رک کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو، یا اللہ کریم میں تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے آیا تھا، اے اللہ عبادت کرنے آیا تھا، اے اللہ نماز پڑھنے آیا تھا، لیکن حق ادا نہیں ہو سکا، اے اللہ حق ادا نہیں ہو سکا، یا اللہ نماز بہت بڑی امانت ہے اور میں اسے پوری طرح کما حق ہوں ادا نہیں کر سکا، اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لینا، یا اللہ میں اسی لیے رکا ہوں تیری بارگاہ میں عرضی پیش کرنے کے لیے، یا اللہ تو اپنے کرم سے قبول فرما، اور یا اللہ اور بھی التجا تجھ سے کر کے جاتا ہوں، اے اللہ میرا دل مسجد کے ساتھ لگا دے، یا اللہ میرا دل نماز کے ساتھ لگا دے، یا اللہ میرا دل اپنے کلام قرآن کے ساتھ لگا دے، یہ اللہ کی بارگاہ میں پوشیدہ چپکے سے آہستہ دل میں یہ باتیں رب کے ساتھ کر کے جایا کرے۔ کچھ دن تک 40 دن تک بندہ یہ کام کرے، اگر اس کا دل قلب روح اس کا مطمئن نہ ہوا تو بات کرنا، لیکن یہ تب ہے جب بندہ اس کی طرف ذرا لو تو لگائے نا، جھولی تو پھیرائے نا۔ لیکن ہمیں یہ رستہ کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں مسجد میں آخر میں جاؤ، جلدی مسجد سے نکلو، یہ کمال نہیں ہے، یہ دین کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، عبادت کے ساتھ گویا کہ ایک عدم دلچسپی کا مظاہرہ ہے، جبکہ ہمارا دین ادب سکھاتا ہے، اللہ کی بارگاہ کا ادب، دین کا ادب۔ اگر یہ ہم نہیں سیکھیں گے تو گویا کہ ہمارے لیے یہ تباہی ہے، بربادی ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم کے غلام، یہ اللہ کے بندے نہ بنے، یہ میرے غلام، یہ میرے پیروکار بن جائیں۔ اور ابھی آپ نے قرآن کی آیت میں سنا ہے کہ جس نے رسول کے خلاف کیا، جس نے ایمان والوں کے رستے کو چھوڑا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے حال پہ چھوڑ دے گا، اور نصلہ جہنم، اور اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ میں صحیح رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔